اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم۔ معزز صافی حضرات، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کے مشکور ہیں۔ میں سزا حیات خان ساجدی، سزا مراد خان شیخ اور میرے تمام معزز ساتھی سزا زادہ میر شہزاد خان غلامانی، ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا، اپنا قیمتی وقت نکالا ہمیں سننے کے لیے۔ معزز صافی حضرات، آپ سب کے بخوبی علم میں ہے ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال اور کئی وقتوں سے بلوچستان کی مخدوش صورتحال۔ بلوچستان جو پاکستان کا ایک ایسا لازمی جزو ہے جو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، تو ہمارے وطن میں، پاک وطن میں جو یہ ایک خطہ ہے ملک بلوچ کا، اس میں آج کل کی جو صورتحال ہے سیاسی، اس حوالے سے آپ سب کو بخوبی علم ہے۔ پی ڈی ایم کی ایک تحریک چل رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے۔ تو ہم خود جمہوری سیاسی لوگ ہیں، جمہوری طرز جو فکر ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ تحریک انصاف ہو، چاہے پی ڈی ایم میں جماعتیں، جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو ملک گیر جماعتیں جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کا سیاسی اختلاف یہ ایک جمہوری عمل کا لازمی جزو ہے۔ بلوچستان سے جو خون رس رہا ہے پڑوسی ملک ہندوستان کی بوجہ، پڑوسی ملک کا جو ایک خفیہ ایجنسی جو ہے، اس کے جو شیطانی پنجے کئی عرصوں سے بلوچستان کے جسم کو جو نوچ رہے ہیں، پاک وطن کے اس حصے کو جو نوچ رہے ہیں، ایسے میں میں ایک سیاسی کارکن، ایک بلوچستان کے علاقائی معتبر کے طور پر میں امید کرتا تھا کہ پی ڈی ایم کی جو دانشمند، معتبر، بزرگ جو قیادت ہے بلوچستان کے حوالے سے، وہ بلوچستان کے مسائل، بلوچستان کی مخدوش صورتحال، اس کو لازم و ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے اردو میں کہا جاتا ہے، کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند، را کا جو پروجیکٹ بلوچستان میں چل رہا ہے، جو دہشت گردی ہندوستان کروا رہا ہے، جو مودی کے کچھ یار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پی ڈی ایم اس چیز کو ناگزیر سمجھتی تھی، ان کو اپنا حصہ بنانا یہ ان کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے، لیکن شہدائے بلوچستان، شہدائے وطن کا خون اور ان کے ورثہ اور جو پاکستانیوں کا خون ناحق بلوچستان میں بہا ہے کے کرائے کے قاتلوں کے ہاتھوں، وہ قطعی طور پر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ پی ڈی ایم کے بیانیے میں اس طرح کی بات ہو۔ بلوچستان میں جو جلسے ہو رہے ہیں، جو گزشتہ ایک جلسہ ہوا، اس میں اس طرح کی بات ہو جس کا براہ راست فائدہ ہندوستانی حکومت کو ہو، جس کا براہ راست فائدہ ہندو بنیے
اور اس کے کرائے کے قاتلوں کو ہو جنہوں نے بلوچستان کو خون سے لہو لہان کر دیا، جن کے ہاتھوں سے بلوچستان میں بسنے والا کوئی طبقہ محفوظ نہیں رہا، کیا بلوچ، کیا پختون، کیا ہمارے قابل فخر سیٹلر بھائی، ہمارے اساتذہ، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارا ہنرمند مزدور طبقہ بلوچ قوم میں موجود ایک عزت دار طبقہ پاکستان جن کا ایمان اور جن کا سب کچھ پاکستان ہے، جن کی عزت، جن کا فخر، جن کا وقار پاکستان ہے، جن کا مقدس خون کی گواہی بلوچ دھرتی دیتی ہے، ایسے وقت میں ہمیں گلہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت نے جو قوم خواب کا لباس وہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، وہ سب عزت دار لوگ ہیں، لیکن اس میں جو ٹاٹ کا پیوند لگا کے ان کے ذریعے وہ مودی اور را کی زبان بولیں اور شہداء کے خون کا مذاق اڑایا جائے پی ڈی ایم کے معزز سٹیج سے، میں ایک بات بہت ہی واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، بلوچستان پاکستان کا سب سے مضبوط قلعہ ہے اور ہم نے خون دے کے اپنا اس چیز کو ثابت کیا ہے اور یہ اللہ کا فضل رہا ہے ہم پہ، ہمیں حق ہے یہ کہنے کا کہ ایسی غیر سیاسی اور غیر سنجیدہ صرف اپنے جو پی ڈی ایم کے سیاسی اختلافات ہیں وفاقی حکومت سے، بلوچستان کی نازک صورتحال کے موقع پر وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ان کو کسی صورت میں کرنے نہیں دینا چاہیے تھا سٹیج پہ، اور میں واضح طور پہ یہ کہوں گا اسی سٹیج سے جیسے مودی کی زبان جو بولی گئی اسی سٹیج سے ہماری جو فوج ہے جو کہ را کے دہشت گردوں سے ادھر دست بدست ہے، ان کی شہادتیں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، ان کی قربانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہیں، ان کو میرے یا کسی کے سند کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی لوگ سویلینز جو ادھر شہید ہوئے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ایک شہداء کے ہم ورثہ بیٹھے ہیں، ایک ہم سیاسی نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اس غلط رویے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس غلط بیانیے کی پرزور مذمت کرتے ہیں جو پی ڈی ایم کی سیاسی تحریک کے دوران یہاں کے شہداء کے خون کا جو مذاق اڑایا گیا، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہداؤں، چاہے پاکستان کے یہاں جو عزت دار شہری جو شہید ہوئے، تو ان کے ایک ورثہ کے طور پہ ہم سب اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جو ایک بیانیہ ان کا بنا ہوا ہے، جو ان کا سیاسی بیانیہ ہے، ان کو حق ہے، لیکن جو بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے ایک انتہائی قابل اعتراض اور مودی کی جو زبان ان کے سٹیجوں پہ ایک دو افراد کے ذریعے جو کچھ مغلظات وہ کہہ رہے ہیں، میں بصد ادب بھی کہوں گا، کوشش کروں گا کہ بہت ہی سخت الفاظ نہ ہوں، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے۔ اب میں اپنی بات کے دوسرے حصے کی طرف آؤں گا۔ جس ٹاٹ کے پیوند کی میں نے بات کی، جو پی ڈی ایم کے عزت دار کپڑوں پہ جو پیوند انہوں نے لگا دیا، یہاں بھی ان لوگوں نے پی ڈی ایم کے جلسے کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور اپنا جو دہشت گردانہ جو بیانیہ ہے اس کو
لاگو کرنے کی کوشش کی اور یہی چیز انہوں نے پشاور میں کیا. سارے لوگ ہمیں منع کرتے ہیں کہ جی بلوچستان کی اپنی روایات ہیں, جی لوگوں کا نام نہ لیا جائے. تو پھر ہمیں آپ لوگ بتائیں ہم کس کا نام لیں؟ ہم اپنا خون ناحق, ہم مظلوم لوگ ہیں, کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں کہ اپنے ہی وطن میں راہ کے کرائے کے قاتلوں نے ہمارا خون ناحق اور پاکستانیوں کا سب کا ہمارے بہایا؟ کیا تب بھی ہم نام نہ لیں؟ مجھے کہنے دیں کہ بلوچستان کے حالات کا روز اول سے جو ذمہ دار ایک مخصوص وہ نواب سردار طبقہ ہے جو روز اول سے کبھی USSR کی گود میں وہ جا کے بیٹھا, اور بنیادی جو ان کا اس وقت سے ہمدرد اور سرپرست پاکستان کا ازلی دشمن ہندوستان رہا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2006 میں یہاں کے ایک نام نہاد سردار نے اعلان کیا کہ لشکر بلوچستان مارچ ہم کریں گے. تو اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہوگا جب اس کے لشکر بلوچستان مارچ کے عزائم کو سمجھتے ہوئے ریاست حرکت میں آئی. پاکستان کو جو توڑنے کی سازش کی جا رہی تھی اس کے سامنے ایک ناقابل تسخیر رد عمل ہوا, تو وہ لشکر بلوچستان مارچ بدل کے لشکر بلوچستان ڈیتھ اسکواڈ کی شکل اختیار کر گیا, جس نے بم دھماکوں, خودکش حملوں, ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں کا ادھر قتل عام کیا. اس ہندوستانی ڈیتھ اسکواڈ نے, جس کا سربراہ ایک اپنے جو راہ کے ہینڈلرز کے منصوبے کے تحت ایک سیاسی فیس رکھنے کی وہ اپنی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ 21ویں صدی ہے, بلوچ قوم باشعور ہے, اس کا مکروہ چہرہ سب پہچان چکے ہیں. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس راہ کے ڈیتھ اسکواڈ کی لیجٹمیٹ وائس بن کے اسمبلی میں پہنچ کے پارلیمان کو دھوکہ دوں, مگرمچھ کے آنسو بہاؤں. کیا اس کے کرتوتوں سے یا اس گروہ کے کرتوتوں سے لوگ واقف نہیں ہیں؟ پاکستانی ادھر شہید ہو رہے ہیں بلوچستان میں, چاہے لا انفورسمنٹ اداروں کی شکل میں ہو, پاک فوج کی شکل میں ہو, یا محب وطن پاکستانیوں کے شکل میں, سویلینز کے شکل میں ہو. وہ سر بکف اپنا خون دے رہے ہیں, اور ایسے موقع پر یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے الزام بھی پاک فوج پہ ہی لگاتے ہیں, الزام بھی محب وطن یہاں پاکستانیوں پہ ہی لگاتے ہیں. پروفیسر ناظمہ طالب ہوں, شفیق احمد خان ہوں, ہمارے سابق صوبائی وزیر شہید شفیق احمد خان, ڈاکٹر فہیم و خزدار کے پروفیسر عاشق عثمان ہوں, سینکڑوں مرد, ہزاروں مرد اور خواتین شہداء, ان سب کے قاتل یہی ہیں. بلوچستان میں بم دھماکے کے ذمہ دار یہی لشکر بلوچستان کا سربراہ ہے, قتل عام کا ذمہ دار یہی لشکر بلوچستان کا سربراہ اور اس کے ہمنوا ہیں. آپ خزدار آ جائیں, میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. یہ بڑے جمہوری لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا بدنما اور دہشت گرد چہرہ یہ قوم پرستی کے مقدس لبادے میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک متوسط طبقے کے فرد کی حیثیت سے میں آپ صحافی حضرات کو دعوت دیتا ہوں, آپ ہمارے اور اس دہشت گرد کے آبائی علاقے وڈ آ جائیں کہ وہاں تعلیمی پسماندگی کا ذمہ دار یہی دہشت گرد سردار ہے. وہاں
मेंगल बलोच कौम कबीले के कत्ले आम का जिम्मेदार यही दहशतगर्द सरदार है। वहां भाई को भाई से लड़ाने का जिम्मेदार यही दहशतगर्द सरदार है। क्या लोग भूल गए कि महबूजी मेंगल और मीराजी मेंगल कबाइल की खवातीन पे उनकी चादर और चादीवारी के तकद्दुस को किसने पामाल किया? इसी दहशतगर्द सरदार के टोले, इसने और इसके किराए के कातिलों ने, इस रा के डेथ स्क्वाड से मेंगल कौम की खवातीन की इज्जतें भी महफूज नहीं है, उनकी माल, उनकी जायदाद, उनकी जान, कुछ चीज इससे महफूज नहीं है। आप लोग इलाके का दौरा करके हकीकत को देख सकते हैं। 500 से ज्यादा लांगव कबीले के गरीब लाचार जो बलोच अकवाम वड टाउन में जो आबाद थे, इसी दहशतगर्द ने उनका कत्लेआम किया और उनको इलाका बदर किया, उनके घरों पे, उनके जायदादों पे कब्जा किया। आज भी तमाम सहाफी बिरादरी वहां दौरा करके उनके घरों के खंडरात देख सकते हैं। इसके शर से बिरादर अकवाम भी महफूज नहीं रहे। जहरियों को इसने आपस में लड़ाया। मैं सवाल करता हूं बलोच कौम से, अपने तमाम भाइयों से, सिविल सोसाइटी से, सहाफी हजरात से, क्या जब सरदार झालावान, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी चीफ मिनिस्टर बन रहा था तो इस दहशतगर्द ने मियां नवाज शरीफ से यह मुतालबा रखा कि सरदार सनाउल्लाह ने हमारे खिलाफ FIR किया हुआ है, ये अगर FIR ले ले तो तब हम मियां नवाज शरीफ के साथ चलने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ के कहने पर, पुरजोर इसरार पर सरदार सनाउल्लाह, सरदार झालावान ने वो FIR वापस ली। क्या उस वक्त ये दहशतगर्द जो लोगों का हमदर्द बनने का ड्रामा रचाता है, क्या वो ये मुतालबा नहीं कर सकता था कि मीर अमानुल्लाह और सरदार सनाउल्लाह का फैसला हो तो मैं नवाज शरीफ के साथ चलने के लिए तैयार हूं? मैं एक झालावान के मोतबर की हैसियत से दावे से आप लोगों को कहता हूं कि अगर वो ये मुतालबा रखता, इनका जिरगा फैसला हो जाना था और इनकी आपस की ये दुश्मनी खत्म हो जानी थी। लेकिन इसने जलती पे तेल का काम किया। इसने भाई को भाई से लड़वाया। इसके अपने रिश्तेदार हैं भूतानी, वो भी हमारे मेंगल कौम के पड़ोस में रहते हैं, वो भी इनके शर से महफूज नहीं रहे। 2011 में इसने अपने किराए के कातलों का लश्कर जमा करके उनके पूरे इलाके पे हमला करवाया। सरदार साले और कौमी असेंबली के जो मेंबर हैं असलम भूतानी, वो इस चीज के गवाह हैं। 2 महीने तक लड़ाई चलती रही। वो अपने दिफा में भूतानी साहिबान कि हमारे इलाके में, हमारे घरों पे, हमारी जायदादों पे कब्जा ना कर ले। यही चीज इसने बिजंजो कौम के साथ किया, वो भी हमारे पड़ोसी हैं। खान कलात, खान अहमद यार खान बलूचिस्तान में जिनका एक बड़ा मकाम रहा है और वो एक तारीखी शख्सियत है, सबसे पहले उनकी जो बेतौकीरी की इसी गिरोह ने की। आज उन्हीं के शोहदा या उन्हीं के मीरास के ऊपर ये सियासत करने की का 2 नंबर सियासत करने का मकरू अमल कर रहे हैं। अकबर बुगटी को इन्होंने ही जाके वरगलाया और पहाड़ों का रास्ता दिखाया। अकबर खान के अपने बयानात तारीख का अनमिट हिस्सा है कि अकबर खान जब इनके वरगलाने पर या जो भी उनकी मजबूरियां थी, जो भी उनकी सोच थी, वो चले गए तो ये जो झूठा वादा करने वाला ये जो गिरोह है, ये दहशतगर्द है, उसके साथ वफा किया। 1997 में इनकी गवर्नमेंट बनी, उसी अकबर खान बुगटी से इन्होंने बेवफाई की। मीडिया के तमाम आप लोग गवाह हैं। और इनको वरगला के जब पहाड़ों पे भेजा, इनसे वादा किया कि हम मदद करेंगे, तो अकबर खान के अपने अल्फाज हैं कि ये बिल्ली भी नहीं कि पंजा मार सके, और इन्होंने मेरे साथ बेवफाई की, उनके अपने अल्फाज। इसी गिरोह के हाथों बलूचिस्तान का अमल बर्बाद हुआ।
خضدار کا سیرت چوک گواہ ہے کہ جہاں اس بہروپیے نے، اس بلوچ عوام کے، پاکستانیوں کے قاتل نے، اس ظالم نے وہاں جمع غفیر میں جلسے میں کہا کہ ان پنجابیوں کو مارو، ان کا